السلام علیکم ناظرین، پروگرام آگئی تبدیلی کے ساتھ میں شاہد مصطفیٰ، میرے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار عابد حسین صاحب، ملک کے جو حالات چل رہے ہیں، سیاسی حالات ہیں اور معاشی انتشار ہے، یہ معاشی انتشار ہمارے اس ملک کو جس طرف تیزی سے تباہی کی طرف جس طرح لے جا رہا ہے، کچھ اچھا نہیں نظر آ رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے دعوت دی۔ دیکھیے، معاشی بحران کا یا جو انتشار کی بات کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے لیے کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے، اور اگر آپ پرانے جتنے سالوں کا بھی تجزیہ کریں گے، پچھلے 3-4 اشروں سے ہم مستقل یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ نازک موڑ کی طرف جا رہا ہے اور نازک موڑ پر آ گیا ہے۔ یہ سب باتیں ہو گئی ہیں پرانی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے ملک کو جو ہمارے جدید تقاضے ہیں اس کے مطابق اس میں تبدیلیاں کرتے رہتے اور اپنی پالیسیوں کو ہم بدلتے رہتے، لیکن ہم نے کیا یہ ہے کہ ہم اپنی پالیسی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جس ڈگر پہ ملک چل رہا ہے ہم اس کو ویسے ہی لے کر جا رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو ہمارے بیرونی قرضے تھے وہ بڑھتے بڑھتے اتنے زیادہ ہو گئے کہ اب ہم اس کو اتارنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور اس کا جو بوجھ ہے وہ براہ راست جو ہے وہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر مہنگائی جو اتنی بڑھی ہے، اور اس میں جو بجلی کے بل لوگوں کے آ رہے ہیں کہ حکومت کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کرے۔ ماضی میں کیا ہوتا رہا، جو آپ نے سوال کیا ہے کہ بحران کی وجہ کیا ہے یا معاشی بحران بڑھ کیوں رہا ہے، ہوتا یہ رہا ماضی میں کہ IMF سے جو امداد آتی رہی ہے، جو بھی حکومت اس وقت رہی، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، چاہے وہ کوئی ماشاء اللہ دور تھا، چاہے وہ پھر نواز شریف صاحب کی دور تھا، وہ سبسڈی دیا کرتے تھے عوام کے لیے بجلی کے بلوں کی مد میں یا کسی اور مد میں۔ اس دفعہ IMF نے کہا کہ نہیں جی، اس دفعہ جو کام ہوگا وہ گو بائی بک ہوگا، کوئی سبسڈی نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ آپ کی سبسڈی کے چکر میں جو ہے آپ کا جو بیرونی قرضائی بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ اب اس کا بوجھ جب ان کی شرائط کڑی آئیں تو کون حکومت چاہتی ہے کہ اس کے خلاف عوام نکلیں، لیکن حکومت کی مجبوری تھی، انہوں نے جو ہے وہ سارے ٹیکس بھی لگا دیے IMF کے اوپر۔ ظاہر ہے ہم ان کی ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں، نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ملک معاشی بحران کی طرف جا رہا ہے، ڈالر آپ کے پاس نہیں ہے، اور جو پالیسی کی بات ہے وہ آپ نے پالیسیاں نہیں بنائی، ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھی وقت کے اوپر، جب ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی تو ظاہر ہے پھر ہمارے پاس ڈالر کہاں سے آئے گا۔ اب صنعت کار اور تاجر اس ملک سے نکلنے کی، ہر ماہر انجینئر اس ملک سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے، تو وہ سیاستدان جن کو کل ہم کہتے تھے کہ یہ لٹیرے ہیں، ان کے خلاف نیب میں کیس تھے، وہ جیلوں سے تھے، وہ اقتدار کی کرسی پہ آ جاتے ہیں، سمجھے؟ اور یہ جو چیئر کا گیم ہے، یہ اصل میں لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے کہ کل جو سیاستدان چور تھا وہ چور آج حکمران ہے، اور جو کل حکمران تھا وہ آج جیل میں ہے کہ یہ بھی چور ہے۔ تو ہمارا یہ چور سپاہی کا کھیل ہی نہیں ختم ہو رہا ہے۔ لیکن سیاستدانوں کے پاس جو پیسہ ہے وہ صرف زبانی کلامی ہے۔ آپ نے پچھلے دوروں میں دیکھا ہے کہ اتنی فائلیں لے کر ٹی وی کے سامنے لوگ بیٹھا کرتے تھے کہ جی انہوں نے یہ کرپشن کی ہے۔ کوئی ایک کیس بتا دیں جو کورٹ سے ثابت ہوا ہو۔ کوئی کیس جب کورٹ سے ثابت نہیں ہو رہا تو میں کم از کم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی کے اوپر الزام لگاؤں۔ اگر وہ صحیح ہے فائلیں تو وہ حکومتیں وہ کارروائی کیوں نہیں کر سکیں، اور اگر کارروائی نہیں کر سکی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سب ملے ہوئے ہیں، اور اگر وہ ثبوت موجود ہیں تو اس کے مطابق پھر کارروائی ہونی چاہیے۔ سیاستدان کا جو پیسہ ہے وہ تاجر کی، اگر سیاستدان کے پاس اگر ہے تو دیکھیے وہ کبھی بھی نہیں دے گا، اس لیے کہ جس روز وہ پیسہ اپنا دے گا تو اس روز وہ ثابت ہو جائے گا کہ فائلیں صحیح ہیں۔ آج آپ سیاسی جماعت سے کسی کی بات کریں، کیا آنے والا وقت نون لیگ کا نہیں ہے؟ کیا پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں ہوگی؟ کیا PTI نہیں ہوگی؟ کیا یہی ہمارے پاس ہے نا؟ جمعیت علماء اسلام نہیں ہوگی؟ کون سی یہ MQM نہیں ہوگی؟ کون سی ایسی جماعت؟ تو ہم اپنے چیزوں کو خود کیوں خراب کر رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو ہماری خامی ہے کہ ہم نے جب سیاست میں ہم اتنا آگے چلے گئے الزام تراشی میں کہ ہم نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی، سیاست میں ہم نے بدتمیزی کو داخل کر دیا، جس کی وجہ سے ہمارا جو پوری دنیا میں ٹرسٹ تھا وہ خراب ہو گیا۔ اس میں کوئی ایک سیاستدان قصوروار نہیں ہے۔ آج اگر جن سیاستدانوں کی زبان صاف ستھری نظر آ رہی ہے تو ماضی میں وہ بھی ایسی زبان استعمال کرتے رہے ہوں گے، اور سارا اگر آپ نکالیں گے تو کوئی کسی کو کہتا رہا ہے کہ میں اس کو گریبان سے گھسیٹوں گا، کوئی کسی کے بارے میں کہتا رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ یہ سلوک کروں گا، وہ ساری روایتیں چلتی رہیں، اور پچھلے دور میں بدقسمتی سے آ کر اس میں بہت شدت پیدا ہو گئی۔
اور سوشل میڈیا کی وجہ سے جو رہی صحیح کثر تھی وہ بھی پوری ہو گئی. تو دیکھیے ہم نے اپنے مزاج کی وجہ سے، اپنے رویے کی وجہ سے ہم نے اپنے ملک کا امیج خود خراب کیا ہے. دیکھیے اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. ہم یہ کہہ کر پاکستان جو ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے، ہم اتنے اچھے پیارے ملک کے لیے اس طرح کی باتیں کر کے اس کو مزید خراب نہیں کر سکتے. ہمیں پازیٹیو جانا ہوگا، پازیٹیو جو اسٹیپس ہیں وہ لینے ہوں گے. ہمیں خرابیوں کو دور کرنے کے لیے حکومت کی طرف نہیں، اپنی طرف بھی دیکھنا پڑے گا. ہر شخص کو، ہر ادارے کو، ہر ڈاکٹر کو، ہر انجینئر کو، ہر سیاستدان کو، ہر پولیس والے کو، ہر فوجی کو، جہاں جہاں جو ہے اسے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اور جب ہم اپنا کردار ادا کریں گے تو یہ پھر پاکستان پہلے سے زیادہ مضبوط اور منظم ہوگا انشاءاللہ.